السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی پاک خاتون کے بارے میں ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری لاحق ہوئی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی ایک طرح سے کرامت ہی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے ملکہ ہونے کے باوجود بھی کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا، بلکہ آپ ایک رحم دل خاتون تھی اور دل کھول کر غریبوں میں صدقہ و خیرات کرتی، مظلوموں کی مدد کرتی تھی، اس لیے انہیں مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون اپنی بیٹی کی خادمہ جو ایمان لے آئی تھی حضرت مشاطہ کو کھولتے تیل میں جلانے کے بعد گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تو نے معصوم بچوں کی جان بھی لی اور بے گناہ عورت کا قتل بھی ناحق کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے بڑی محبت کرتا تھا۔
لہٰذا فرعون کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، اصلی خدا تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تو اپنی اس بات سے باز آ جا اور مجھے اپنا خدا مان لے، ورنہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی، ہاں تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور پھر سے لوگوں کو بلوایا اور کہنے لگا دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ وہ تو محل کی رانی تھی اور اس کے اشاروں پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہی رانی فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ تو اتنے بڑے محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے، تجھے اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ وہ کہنے لگی کہ فرعون اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اس لیے فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ لہٰذا فرعون نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرو۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے سارے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دو۔ اب بتائیے دوستو کہ اگر کسی مرد کو بھی لوگوں کے بیچ بے لباس کر دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسی حالت میں مرد بھی چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ حضرت آسیہ تو آخر عورت تھی اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم حیا بہت زیادہ رکھی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ اب سوچئے کہ وہ اب کتنی عجیب حالت کی شکار ہوں گی۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے۔ فرعون نے انہیں دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھوا دیے تاکہ وہ ہل نہ سکیں اور دھوپ کی تپتی ریت سے راحت نہ پا سکیں۔ وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ لہٰذا فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل کی طرف لگی رہیں اور اس کے دماغ میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو فرعون کے حکم کے مطابق محل کی طرف منہ کر کے لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی گئی تاکہ ہل نہ سکیں۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے خال ادھیڑنا شروع کر دو۔ اب بتائیے دوستو کہ وہ زندہ عورت ہے اور ان کے جسم سے خال اتاری جا رہی ہے، نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہیں، اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے، اس طرح اس کے جسم سے خال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ کہنے لگا کہ پسی ہوئی مرچ لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی
उस वक्त हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दुआ मांगी कि ए मेरे अल्लाह, फ़िरौन का महल मेरे सामने है। वह कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया है, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी। इसलिए ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस महल के बदले में जन्नत में आपके पास एक घर चाहिए। और ए अल्लाह, मैं एक औरत हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं फ़िरौन के इन जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर सकूं। इसलिए आप मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें उनका जन्नत वाला घर दिखने लगा और उसी वक्त उनकी रूह परवाज़ कर गई। एक हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों में तो बहुत से मर्द दर्जाए कमाल तक पहुँचे हैं, लेकिन औरतों में सिर्फ फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिन्त इमरान के अलावा और कोई औरत दर्जाए कमाल तक नहीं पहुँची। हज़रत साद बिन जुनादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जन्नत में मेरी शादी हज़रत मरियम बिन्त इमरान यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम से फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जो कुर्बानी किसी मर्द के लिए भी देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा माल और दौलत, महल की मलिका और ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर बे इंतहा अज़ियतें और तकलीफ़ और इतना ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करना, वो भी एक औरत होकर, क्या गुज़री होगी उनके ऊपर, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ये सब इसलिए बर्दाश्त कर सकी क्योंकि वे जान चुकी थी कि ये फ़ानी दुनिया है और इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, हमें लौटकर अपने रब अल्लाह की तरफ जाना है। दोस्तों, सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको भी मालो दौलत और दुनिया की मोहब्बत से बचाए और ऐसा ही मजबूत ईमान और अपनी मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर इंसान तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। तो हम फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।